بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا درود پاک جو مشکلات کے پہاڑ بھی اگر زندگی کے اندر ہوں نا تو ان کو ہٹا دیتا ہے۔ ایسا درود پاک جو مشکلات کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے درود شریف کی بات کریں گے جو بہت فضیلت کا حامل ہے اور تمام درود پاک میں سے افضل ترین درود شریف ہے۔ زندگی میں ایسا وقت ہر انسان پر آتا ہے جب مسائل حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، دل گھبرا جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی عمل انسان کو سہارا دیتا ہے، انسان کے لیے ڈھارس بنتا ہے، تو وہ ہے درود شریف۔ اور آج ہم بات کریں گے اس درود کی جو پریشانیوں کے پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے، جو دل کو سکون دیتا ہے، قلب کو اطمینان بخشتا ہے اور جو اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ آج وہ عظیم درود پاک جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے جامع اور کامل درود پاک، درود ابراہیمی۔ ایسا خوبصورت درود پاک، تمام درود پاک کا سردار اور افضل درود پاک، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور اپنی امت کو سکھایا۔ ایسی تعریف توصیف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کی آل کی اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیان کی گئی ہے درود ابراہیمی کے اندر، اس کے صدقے اللہ پاک اپنے بندے کی مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ اور ان مشکلات کو ٹالنے کے لیے جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو تعداد پر فوکس کرنے کے بجائے جو شخص، جو بندہ مشکل وقت کے اندر، آزمائش کے وقت کے اندر درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے اور تعداد پر فوکس کیے بغیر اگر وہ یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں انسان نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم انسانوں کی عقلوں میں اللہ رب العزت کی تدبیریں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ جہاں جہاں سے اپنے بندے کے لیے وسیلے اور اسباب بناتا ہے نا، انسان کا تو عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں صرف اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس پر توکل ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور یقین کریں، میں اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جب آپ یقین کے ساتھ انتہائی شدت والی جب کوئی پریشانی آ جائے نا زندگی کے اندر تو کبھی یقین اور اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے درود ابراہیمی کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور ایک خاص تعداد بھی آپ کو بتا دوں کہ جب انسان کسی پریشانی کی شدت میں ہوتا ہے نا، بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس وقت ایسا کون سا عمل کرے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوراً قبول بھی ہو اور اس کے صدقے میں، اس کے صلے میں اللہ پاک اس مصیبت کو ٹال بھی دے، اس مشکل کو ٹال دے، تو وہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ درود شریف کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف توصیف اور اپنے محبوب کا ذکر کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین کے ساتھ جب کبھی کوئی شدت سے کوئی مشکل آ جائے زندگی کے اندر، دروازے بند نظر آئیں، چیزیں ناممکن دکھائی دیں، تو 313 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگ کر اور درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرنی ہے کہ یا پروردگار، یہ مشکل ہے اور تو ہی مشکل کشا ہے اور مشکلوں کو ٹالنے والا ہے، تو مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ تو درود ابراہیمی کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے کہ آپ کی مشکلات پھر ریزہ ریزہ کر دی جاتی ہیں اور ان مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔
آسانیاں آپ کے قریب کر دی جاتی ہیں اور مشکلیں دور کر دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک اپنا ہی نظام ہے، اس کی اپنی ایک محبت کا اپنے بندے کے ساتھ انداز ہے کہ جب بندہ اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا تو بس پھر اللہ رب العزت کو بڑا ہی پیار آتا ہے اپنے بندے پر۔ کبھی مشکل کے اندر نا، اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان جب، یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے نا اور اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا تو اس وقت اس کا دل اتنا نرم اور اتنا جذباتی ہوا ہوتا ہے، بلکہ دل، دماغ، روح، تینوں چیزیں اس کی یکجاں ہو کر بڑے ایموشنلی سچویشن میں ہوتا ہے انسان اس وقت۔ اگر وہ ایموشنز، وہ جذبات آپ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھیں گے ود درود ابراہیمی، تو یقین کریں کہ ایسا آپ اپنی زندگی کے اندر رنگ دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے یقین کی۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے کہ جس نے یقین کے ساتھ مشکل وقت میں پڑھ لیا نا، اللہ پاک اس کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، سبیلیں نکال دیتا ہے۔ کبھی پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو لوگ اپنے حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں نا، جو لوگ اپنے حالات سے پریشان ہیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کسی بھی قسم کی مشکل ہے، ایک دفعہ یقین کے ساتھ عشاء، مغرب یا فجر کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دیکھیے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ کر تو دیکھیے گا۔ لیکن یقین کا ہونا کامل بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہے نا آپ کی زندگی کے اندر، اور درود پاک کا عمل اتنا خوبصورت ہے، اور پھر درود ابراہیمی ایسا سردار درود پاک، اتنا جامع اور اتنے خوبصورت الفاظ میں یہ درود پاک ہے کہ آپ اسے پڑھ کر تو دیکھیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں پھر آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، مشکلیں آسان کر دی جاتی ہیں، زندگی کو آسان اور سہل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے وہی بات کی، ایک تو خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری جو اہم چیز ہے اس کا یہ کہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے رب کے ساتھ ایک یقین کا تعلق بنا کر اس کے محبوب کا ذکر کریں گے نا تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر ایسے مشکلیں آپ کی زندگی سے غائب ہوتی ہیں جیسے تھی ہی نہیں۔ لیکن وہی بات آ گئی کہ ہر بندے کا اپنا ایک ایمان کا لیول ہے، اپنے ایک یقین کا لیول ہے، جس طرح کا اس کا تعلق اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہے، نسبت کے ساتھ ہے، اور جیسا تعلق اس کا اپنے رب اور رب پر یقین کا تعلق ہے، ویسا ہی پھر اسے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی جیسا وہ گمان رکھے گا اللہ پاک ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی فرمائے گا۔ تو اچھا گمان درود ابراہیمی کے ساتھ اور اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ کریں، تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، زندگی آسان کر دیتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا کر رکھا کریں، بلکہ روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ یعنی درود ابراہیمی کی ضرور پڑھا کریں۔ باقی جو مرضی آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ کی معمول کا حصہ ہے، لیکن درود ابراہیمی کو ایک خاص جگہ اور خاص وقت دیا کرے اپنی مصروف زندگی کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی مشکلیں آئیں گی ہی نہیں، اگر آئیں تو وہ ٹال دی جائیں گی اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یا رسول اللہ اپنی قربت میں رکھیے مجھے، آپ کے سوا سارے جہاں سے بیزار ہوں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔